ایران کے ساتھ سرکاری سطح پر اس وقت کون کون سے ممالک کڑے ہیں اس کی تفصیلات آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ایران کے ساتھ جو کڑا ہوا وہ پاکستان تھا۔ پاکستان نے سب سے پہلے ایران کی حمایت کا اعلان کر دیا اور اس کے ساتھ تعاون کرنے کا بھی اعلان کر دیا اور پوری دنیا کو واضح پیغام دیا۔ دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں تو دوسرے نمبر پر سرکاری سطح پر حمایت کا اعلان کرنے والا ملک سعودی عرب تھا۔ سعودی عرب نے سرکاری سطح پر ایران کے ساتھ تعاون اور اس کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ تیسرے نمبر پر آ جاتے ہیں تو تیسرے نمبر پر روس ہے جس نے ایران کو سپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا۔ چوتھے نمبر پر آ جاتے ہیں تو چین ہے، چین نے بھی سرکاری سطح پر ایران کی جو حمایت کا اعلان ہے وہ کر دیا ہے۔ لیکن ابھی تک اطلاعات جو کہ انڈیا کی طرف سے آ رہی ہے کہ انڈیا نے ایران کی حمایت کیا ہے یا آئی ایس کی حمایت کیا ہے، تو اس کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ انڈیا کی طرف سے ایسا کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوا ہے، نہ ہی اس نے آئی ایس کے ساتھ حمایت کا اعلان کر دیا ہے، نہ ہی اس نے ایران کے ساتھ حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ لیکن باقی جو ملک ہے جس میں نے نام بتایا، پاکستان، چین، روس اور سعودی عرب، اس نے سرکاری سطح پر ایران کی حمایت کا اعلان کر دیا اور آئی ایس کی اس کے اوپر جو نا مذمت بھی کی ہے۔ یہ تفصیلات تھی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ لیکن اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے کہ سرکاری سطح پر سب سے پہلا ملک جو تھا وہ پاکستان تھا۔ پاکستان سب سے پہلا ملک ہے جس نے ایران کی حمایت کا اعلان کر دیا اور ساتھ میں اس کے ساتھ تعاون کرنے کا بھی اعلان کر دیا اور ساتھ میں قومی اسمبلی کے اندر ایران کے لیے اس نے قرارداد بھی پیش کر دی۔ تو یہ میرے خیال میں ایران کے سب سے نزدیک جو اس وقت کڑا ہے وہ پاکستان ہے۔ پاکستان کے علاوہ کوئی بھی ملک اس وقت سب سے نزدیک کڑا نہیں ہو پا رہا ہے، کیونکہ سعودی عرب نے بھی صرف حمایت کا اعلان کیا ہے، چین نے بھی صرف حمایت کا اعلان کیا ہے، روس نے بھی صرف حمایت کا اعلان کیا ہے اور اسی طریقے سے قطر اور دبئی نے بھی حمایت کا اعلان کیا ہے، لیکن اس کو اتنے زیادہ تناسب سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ لیکن سب سے پہلے اور پاکستان نے جو اس کی حمایت کا اعلان کیا تو پوری دنیا میں خبر پھیل گئی اور پوری دنیا کے اندر یہ خبر وائرل ہو گئی، کیونکہ جس طریقے سے پاکستان نے حمایت کا اعلان بھی کر دیا اور ساتھ میں اس کے ساتھ تعاون کرنے کا بھی اعلان کر دیا اور اس میں ساتھ نے جیسی قومی اسمبلی شروع ہوئی تو اس کے اندر ایران کے لیے ایک قرارداد بھی پیش کی گئی جس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا گیا، منظور بھی کر لیا گیا۔ بہرحال اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے آئی ایس اور ایران کے درمیان، اور یہ میرے خیال میں جو جنگ ہے یہ طویل ہوتی جائے گی اور یہ اب رکے گی نہیں، کیونکہ اس کے اندر بڑے بڑے ملک جو ہے وہ انٹری مارنے والے ہیں۔ اس طرف اگر دیکھا جائے ایشیا کی طرف تو چین، روس اور اسی طریقے سے بڑے ملک جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور اس طرف اگر دیکھا جائے تو مغربی دنیا مکمل طور پر اس سائڈ ہو جائے گی، یعنی دنیا جو ہے وہ مکمل طور پر دو حصوں میں بٹ جائے گی، اور جب دو حصوں میں بٹ جائے گی تو پھر اس کے اندر جو شروع ہوگا وہ انتہائی خطرناک ہوگا پوری دنیا کے لیے۔ بہرحال یہ تفصیلات تھی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ اس کے اوپر آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے، اور اس ویڈیو کو بھی آگے شیئر کرو، جہاں پہ بھی وہ خوش رہو۔ اللہ حافظ۔ روس نے ایران کے اندر اپنے سفارت خانے کو بند کرنے اور اس کو فوراً انخلا کرنے کا حکم دیا ہے۔ کچھ بڑا ہونے والا ہے اس دنیا کے اندر۔ اس وقت اگر آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں تو آئی ایس کے اندر کینیڈا، فرانس، برطانیہ، امریکہ کے تمام تر سفارت خانے کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور اس کو فوراً انخلا کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایران کے اندر جو روس کا سفارت خانہ ہے، روس نے اس کو فوراً بند کرنے اور فوراً نکلنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ روس جیسی طاقت ایران کے اندر اپنے سفارت خانے کو بند کرنے کا اور فوراً انخلا کرنے کا جب حکم جاری کرتا ہے تو یقیناً اس دنیا کے اندر بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے۔ اور آپ لوگوں کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت آئی ایس کے اندر بھی کینیڈا، فرانس، برطانیہ اور امریکہ کے سفارت خانے کو بھی مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور وہاں سے اس کا بھی انخلا مکمل طور پر جاری ہے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، فرانس نے بھی ایڈوائزری جاری کر دی کہ ہمارا کوئی بھی شہری جو ہے وہ آئی ایس کا سفر نہ کریں۔ اور اس وقت ایران کے اندر دیکھا جائے تو ایران کے اندر بھی بہت زیادہ ملکوں نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ اس میں پہلے پاکستان کا نام بھی آتا ہے۔ پاکستان نے بھی اپنے تمام تر شہریوں کو ایڈوائزری جاری کر دی اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی اس وقت ایران کا سفر نہ کریں اور ایران کے سفر سے گریز کریں۔ لیکن اس وقت جو بڑی سے بڑی خبر آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ روس نے ایران کے اندر اپنے سفارت خانے کو مکمل طور پر بند کرنے اور اس کو فوراً انخلا کا حکم دیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے
جو اس وقت میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ جب بھی کوئی ملک اسی طریقے سے کسی ملک کے اندر اپنے سفارت خانے کو فوراً بند کرنے اور اس کو فوراً انخلا کا حکم دیتا ہے تو اس ملک کے اندر بہت بڑا کچھ ہونے والا ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ اس کے اوپر کچھ ہو جائے، لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو یہ جنگ طویل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ اب ایک دن یا ہفتے یا ایک مہینے کے نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ بہت طویل ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بہت زیادہ لمبے عرصے تک چلے گا، کیونکہ جس طریقے سے دونوں ممالکوں کے اندر سفارت خانے بند ہو رہے ہیں، دونوں ممالکوں سے تمام تر ملک اپنے شہریوں کو بحفاظت نکال رہے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ وار اب رکے گا نہیں، بلکہ یہ آگے جائے گا، اور یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ کس حد تک چلے گا اور کس حد تک اس کے اندر نقصانات ہوں گے، اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ کیونکہ جب بھی اسی طریقے سے دو ملکوں کے درمیان وار سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کے اندر سب سے زیادہ نقصان مہاجرین کو ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر مہاجر پیدا ہوتے ہیں جو ہجرت کرتے ہیں، اور اگر میں آپ کو بتا دوں تو لاکھوں لوگ اپنا گھر چھوڑیں گے، لاکھوں لوگ مہاجر بنیں گے، اور اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ تفصیلات تھی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے، اور اس ویڈیو کو بھی آگے شیئر کرو، جہاں پہ بھی ہو خوش رہو۔ اللہ حافظ۔ ٹرمپ نے اعلان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اگر ایران نے ہمارے کسی بھی فوجی تنصیبات یا کسی بھی شہری کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ہمارا حملہ، ہمارا جواب اتنا زیادہ خوفناک ہوگا جسے دنیا پہلی بار دیکھے گی۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ٹرمپ سے جب سوال کیا گیا کہ ایران نے انتباہ کیا ہے آپ کو بھی اور برطانیہ کو بھی اور فرانس کو بھی کہ IS کی مدد کرنا چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑیں گے تو پھر ہم آپ کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنائیں گے اور آپ کے جو جہاز ہے اس کو بھی ہم نشانہ بنائیں گے۔ تو ٹرمپ نے جواب میں یہی بتایا کہ اگر ایران نے ہمارے کسی بھی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا یا کسی بھی شہری کو نقصان سے دوچار کیا تو ہمارا حملہ اور ہمارا جواب اتنا زیادہ خوفناک ہوگا جسے دنیا پہلی بار دیکھے گی۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو ٹرمپ کی جانب کی طرف سے کیا گیا، اور اس کے بعد ٹرمپ نے اس کا جواب دیا ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ایران اور اس وقت IS کے درمیان جو لڑائی چل رہی ہے، اس کے بیچ اگر دیکھا جائے تو ایران نے اس وقت برطانیہ، فرانس اور امریکہ کو انتباہ کیا ہے اور سرکاری میڈیا کے ذریعے، اور اسے یہ بتایا ہے کہ IS کی مدد کرنا چھوڑ دو، اگر آپ اسے نہیں چھوڑیں گے اور اس کی مدد جو ہے وہ جاری رکھیں گے تو پھر ہم آپ کے جو بیڑے ہیں اسے بھی نشانہ بنائیں گے اور آپ کی فوجی ٹھکانوں کو بھی ہم نشانہ بنائیں گے۔ اور اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں تو ابھی امریکہ کے ایک چیف سے سوال پوچھ لیا گیا کہ اس وقت میڈیا کے اوپر خبریں چل رہی ہے کہ آپ نے یوکرین کے سائڈ سے ڈیفینس اور کچھ میزائل سسٹم جو ہے وہ مشرقی وسطی کی طرف آپ پہنچا رہے ہیں، تو کیا یہ سچ ہے؟ تو امریکہ کی چیف نے جواب میں بتایا کہ ہاں یہ بالکل سچ ہے، اور یوکرین سے ہم نے ڈیفینس سسٹم اور بہت زیادہ میزائلوں کا رخ جو ہے وہ مشرقی کی طرف جو ہے وہ کر دیا ہے۔ دوسری بڑی خبر آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ برطانیہ کے کچھ بیڑے جو ہے اور کچھ جہازیں جو ہے وہ بھی مشرقی وسطی جو ہے وہ پہنچ رہی ہے، اور اس سے صاف ظاہر یہی ہوتا ہے کہ جنگ عظیم جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور ہم پہلی نسل ہے جس کو جنگ عظیم جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی۔ لیکن اللہ نہ کرے کہ جنگ عظیم ہو، جنگ عظیم بڑی گندی چیز ہے اور کسی بھی خطے کے لیے جو ہے وہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اس وقت صورتحال ایسی بنی ہوئی ہے، اگر آپ ان ساری باتوں پر نظر ڈالیں، اگر آپ اس ساری سچویشن پر نظر ڈالیں تو آپ کو ایسا ہی محسوس ہوگا کہ یہ جنگ بہت لمبے عرصے تک چلے گی اور یہ بہت بڑی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے، کیونکہ اس وقت امریکہ تو براہ راست اس کے اندر کود نہیں پڑا ہے، برطانیہ بھی نہیں ہے، فرانس بھی نہیں ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو بہت کم وقت میں یہ تینوں ملک IS کی مدد کرنے کے لیے میدان میں کود پڑ سکتے ہیں۔ لیکن ایران کا اگر دیکھا جائے تو ایران کے ساتھ صرف ایک پاکستان کھڑا ہے اور ایک پاکستان نے اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے، باقی ایسا کوئی بھی ملک سامنے نہیں آیا ہے جس نے اتنی آزادانہ طور پر حمایت کا اعلان بھی کیا ہو اور اتنی آزادانہ طور پر اس نے تعاون کا اعلان بھی کیا ہو۔ یہ صرف پاکستان ہے جس نے ایران کے ساتھ حمایت کا اعلان بھی کر دیا اور تعاون کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ بہرحال یہ تفصیلات جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی، اور اللہ نہ کرے کہ جنگ ہو، جنگ بڑی گندی چیز ہے، جنگ کسی بھی خطے کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، اور یہ تفصیلات ہے، آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے، اور اس ویڈیو کو بھی آگے شیئر کرو، جہاں پہ بھی وہ خوش رہو۔ اللہ حافظ۔ ابنائے حرمز کے اندر 20% تیل گزرتی ہے۔ ابنائے حرمز ایران کے نزدیک ہیں۔ جو بڑے بڑے عالمی میڈیا ہے اور جو بڑے بڑے مبصرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران نے ابنائے حرمز کے اندر دنیا کی 20% تیل کا راستہ روک دیا تو پھر اس کے نقصانات کیا ہوں گے اور اس کے ایفیکٹ کیا ہوں گے۔
تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابنائے حرم سے جو تیل گزرتا ہے وہ ایران کے نزدیک سے گزرتا ہے۔ اگر ایران نے اس 20% تیل کو بند کر دیا جو کہ مغرب یعنی یورپ کے سائٹ پہ جاتا ہے، تو اس کے اثرات جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوں گے۔ سب سے پہلے دنیا میں تیل کی قلت پیدا ہو جائے گی، مہنگائی بہت زیادہ بڑھے گی، اور گاڑیاں جو ہے وہ سٹاپ ہو جائے گی۔ اگر مغربی دنیا یا یورپ سائٹ پہ جو تیل ملیں گے تو بہت زیادہ مہنگے ہوں گے۔ اگر بات کی جائے پاکستان کی تو اس سے پاکستان کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا، نہ ہی اس سے پاکستان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوگا، کیونکہ جس راستے سے پاکستان کے لیے تیل آتا ہے اور راستہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ بند نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن جو بڑے بڑے مبصرین وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے اگر یہ قدم اٹھا لیا تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہوگا پوری دنیا کے لیے، کیونکہ ابنائے حرمز کے اندر جو 20% تیل گزرتا ہے وہ بھی یورپ سائٹ کا، اگر ایران نے اسے بند کر دیا تو اسے بہت زیادہ نقصان سے وہ دوچار کر سکتے ہیں۔ لیکن ایران نے ابھی تک باقاعدہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے اور نہ ہی ایسا کوئی فیصلہ وہ کرنے والے ہیں۔ لیکن جو بڑے بڑے مبصرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا اس نے کیا تو اس سے جو نقصانات ظاہر ہوتے ہیں، اس سے جو ایفیکٹ پڑے گا وہ بہت زیادہ خطرناک ہوگا۔ اس وقت آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایران اور IS کے درمیان جو جنگ چھڑ چکی ہے، لڑائی چل رہی ہے، اور آپ لوگوں کو یہ دکھ جائے گا کہ آنے والے کچھ دنوں کے دوران یہ دنیا بہت تیزی کے ساتھ آپ کو بدلتی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر ایک بار جنگ عظیم شروع ہو گئی تو یہ دنیا کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوگا۔ جنگ عظیم کے اندر تو اور کچھ نہیں ہوتا، آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوں گے، لیکن جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی میں تفصیلات بتاتا ہوں کہ کھانے کا کچھ چیز نہیں ملتا، کھانے کی قلت ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد تیل کی قلت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ بینک کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور کوئی چیز جو ہے وہ آپ کو صحیح طریقے سے نہیں ملتی۔ بجلی کا جو سسٹم ہے وہ بھی مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو فرسٹ کٹ ہے، ہاسپٹل ہے، وہ بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور پیسے بینک سے اگر آپ نکالتے بھی ہیں یا پہلے تو آپ دیں گے نہیں کیونکہ بینک بھی بند ہو جاتے ہیں، تو اس پیسوں سے آپ کچھ خرید بھی نہیں سکتے۔ تو اسی طریقے سے اس کا کہنا ہے کہ اگر ایک بار ایران نے یہ والا قدم اٹھا لیا تو پھر یہ جو ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہوگا، اور اس سے جو یورپ سائڈ ہے وہ پھر جو ہے نا بہت زیادہ نقصان سے اس کو دوچار کریں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ 20% جو تیل گزرتا ہے یورپ کا، اگر اس کا راستہ آپ روکیں گے یا اس کو آپ بند کریں گے تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا، اور اس سے ان کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ بہرحال یہ تفصیلات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی، اس کے اوپر آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے، اور اس ویڈیو کو بھی آگے شیئر کرو، جہاں پہ بھی وہ خوش رہو۔ اللہ حافظ۔